پیارے دوستو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے۔ 10,000 کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوں، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ یہاں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بہت لمبے قد کے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہوا اکبر منی و احسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ اللہ اکبر، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ ہر معاملے کے اندر توازن۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اتنے کسی کے نہیں تھے۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی تلیاں پرگوشت تھی۔ ایک صحابیہ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ہم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناکہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، تو میرے والد گرامی نے آگے بڑھ کر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پکڑ لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم لیے تو کہتی ہیں، میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی ہے۔ اب سنیے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ، کہتی ہیں کہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی باقی انگلیوں کی نسبت جو لمبائی تھی، کہتی ہیں سال گزر گیا، ابھی تک وہ نقشہ ہی آنکھوں سے نہیں جا رہا، وہ حسن اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان میں درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں کیا بتاؤں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا۔ جس کی انگلیاں اتنی پیاری ہے، جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے پیارے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے حسین ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے کسی نے کہا، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے بھی لفظ ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ زور سے پاؤں رکھتے تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا پاؤں زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلوے برابر تھے،
اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسا کبھی جلدی میں ہوتا۔ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے۔ فرمایا، مدینے میں میرے سعد کے جنازے میں آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، جھوم اٹھا حضرت سعد کے جنازے پہ۔ تو کبھی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں چلتے۔ ویسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان زمین کے اوپر پڑ جاتا، بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان اس میں ثبت ہو جاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس کے اندر ثبت ہو جاتے۔ سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار کا خریدا تھا، اور اس پہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا نشان نقش تھا۔ ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا۔ مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانا۔ امام خفاجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہوا موجود الی الآن، وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہوا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی تلیاں پرگوشت تھی، اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے۔ اللہ اکبر۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا۔ حضرت سراقہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کا حسن بیان کرتے ہیں۔ یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا، تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ گھوڑا باہر آیا، لیکن چونکہ انعام بہت بڑا تھا، پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا، پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جگہ لکھا ہے، انہوں نے ہجرت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اسلام کی آفادیت کے لیے تھا اور کوئی بھی تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ مسلمانوں کو آفادیت دینا مقصود تھا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا،
مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ تو خیر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو اس زمانے کی سپر پاور ہے، تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے۔ ان کا سینہ روشن ہو گیا۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے اور لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اب جب واپس آئے جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتا ادھر رہنے دو، اور جب واپس آئے تو جو بھی راستے میں ملتا اسے کہتا ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا ہوں، اور سمجھتے کہ دیکھ آیا ہوں شاید ملے نہیں، تو راستہ محفوظ ہو گیا۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے چلے گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا، فلما ندوت منہ